بڑا پیارا جملہ ہے، چینج یور انوائرمنٹ چینج یور لائف۔ آپ اپنا ماحول بدل لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ہڈن فیکٹرز جو ہوتے ہیں انسانی زندگی پہ، جو اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اس میں انوائرمنٹ سب سے زیادہ اہم ترین ہے۔ یعنی اٹ از ناٹ دا موسٹ انٹیلیجنٹ which will survive or not the strongest which will survive. The one who is adaptable to environment will survive. بہت طاقتور ہے تو چل جائے گا؟ نہیں۔ بہت انٹیلیجنٹ ہے تو چل جائے گا؟ نہیں۔ وہ جو اپنی انوائرمنٹ سے اڈیپٹ کر جاتا ہے وہ سروائیو کرے گا۔ تو انوائرمنٹ کو ڈیزائن اس طرح سے کریں کہ آپ کے لیے وہ کام کرنا آسان نہیں بلکہ آسان ترین ہو جائے۔ سو یو کین ڈیزائن یور انوائرمنٹ ان سچ اے مینر۔ میرے پاس ایک ریسرچ ہے، 1970s میں انرجی کرائسس آیا تھا، جس طرح اس وقت وار کی وجہ سے دنیا میں انرجی کرائسس آیا ہوا ہے۔ آئل ایمبارگو ہو گیا تھا اور ڈچ ریسرچرز نے پوری ملک کے اندر انرجی یوزیج کے حوالے سے دیکھا تو پتہ چلا کہ کچھ گھروں میں ایک ہی بلڈنگ ہے، ایک ہی نیبرہڈ ہے، تو بجلی کی یوزیج اس گھر کی زیادہ ہے، اس کی کم ہے، اس کی بہت کم ہے، اس کی بہت زیادہ ہے، ریٹ بھی ایک جیسے ہیں، بجلی بھی وہی ہے۔ واٹ واز دا ریزن؟ انہوں نے جب دیکھا وہ گھر جن کے بجلی کے میٹر سامنے لگے ہوئے تھے اور آتے جاتے ریڈنگ کے اوپر نظر پڑتی تھی، ان کی یوزیج کم تھی، اور جن کے چھپے ہوئے تھے نیچے اوپر پیچھے، جس طرح ہمارے چھپے ہوتے ہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، ان کی یوزیج زیادہ تھی۔ دس از ہاؤ انوائرمنٹ میٹرز۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یار چل رہا ہے میٹر تو بل زیادہ بن رہا ہے، تو اس نے پھر یوزیج کم کر دی۔ تو ٹرائی ٹو ارینج یور انوائرمنٹ ایز پر یور ریکوائرمنٹس۔ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو کتابوں کا شیلف بالکل اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ وائٹامن کی گولیاں کھانا چاہتے ہیں، وائٹامن کی گولیاں بالکل بیڈ کے ساتھ رکھیں۔ پھل کھانا چاہتے ہیں، پھل والی جو ٹرے ہے وہ چھپا کے کہیں نہ رکھیں بلکہ بالکل سامنے رکھیں تاکہ نظر آئے اور آپ پھل کھاتے چلے جائیں۔ آج کل گرمیوں کا سیزن ہے، بڑا پیارا سیزن ہے، ڈھیروں ڈھیر پھل آئے ہوئے ہیں، ناشپاتی ہے، آڑو ہے، خوبانی ہے، اور سب کا فیورٹ تربوز ہے، آم بھی آنے والا ہے، آ بھی چکا ہے کچھ کچھ۔ تو جس طریقے سے ہماری زندگی میں مختلف قسم کے لوگ ہوں تو تازگی رہتی ہے، تو یہ پھل اور سبزیاں بھی مختلف قسم کی ہوں تو جسم مضبوط رہتا ہے۔ ہر پھل کے اندر کچھ ہو نہ ہو فائبر ضرور ہے، اور فائبر آپ کے پیٹ کے لیے سب سے بڑا ٹونک ہے۔ تو ایسا کر لیں کہ ایک وقت کا کھانا صرف اور صرف پھل ہی کر لیں، if you can afford it. I know that this may be a little difficult for some people, but this is one of the basic elixir which I can prescribe. And nowadays I am doing this. My one-time meal is only fruits. I've requested someone to purchase variety of fruits for me and put it on the table in front of me. So when I'm studying, I'm writing, and I'm making some stuff for you people. So when I get up, I climb up the stairs and I see variety of fruits in front of me, and I take a little bit chunk of everyone and I eat that. تو میں نے 3-4 دن سے نوٹ کیا کہ وہ چیکو آ رہا ہے، تو چیکو 3 پڑے ہوتے تھے تو میں صبح بھی ایک چیکو کھا لیتا تھا، 2 گھنٹے بعد بھی کھا لیتا تھا، تو 2 گھنٹے بعد بھی کھا لیتا تھا، تو 3 چیکو ہو جاتے تھے۔ اٹس ویری سویٹ، اس میں بہت زیادہ مٹھاس ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ وہ مٹھاس گندی شوگر نہیں ہے، اچھی شوگر ہے، لیکن ایون دین وہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے جسم کا خیال کیا کریں، اس کو بگڑنے نہ دینا، یہ بہت قیمتی ہے۔ اور ایک آدمی جس کی فٹنس برقرار ہے نا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ گر ہے، وہ ڈسپلنڈ ہے، اس نے چیکس لگائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے آج آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، نوجوان ہے تو جسم کی ایک ساخت ہے، لیکن جب یہ ہاتھ سے نکل آنا اس نے پکڑے نہیں جانا۔ ایک دوپہر کے کھانے سے آپ کو لگے گا میں پھیل گیا ہوں،
اور پھر آپ ڈائٹنگ کریں گے بھی، ایکسرسائز کریں گے تو بینیفٹ نظر نہیں آئے گا تو آپ پھر چھوڑ دیں گے. وہ ایک دفعہ نکل گیا پھر نہیں پکڑا جاتا. سو دا بیسک تھنگ از یور ہیلتھ، اس کا خیال کریں. تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ لازمی چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں. جس طرح سگریٹ پینے والے کو کب یاد آتا ہے سگریٹ پینا اس نے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ لکھا ہے سگریٹ پینا منع ہے. اور گاڑی چلاتے ہوئے کسی دوسرے کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ بریک لگانی ہے. اب جس ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں کراچی جا کے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینا منع ہے، سگریٹ کے لیے الگ جگہ مختص ہے. وہ الگ جگہ پہ جا کے سگریٹ پھر پیا جا سکتا ہے اور پینا چاہیے. تو اپنی انوائرمنٹ کو سنبھالیں. ایک اور ٹاپک پہ ڈسکشن کر کے ہم آگے آتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آلموسٹ ان آل یوتھ ٹاکس وی ہیو ڈسکسڈ کانفیڈنس. کانفیڈنس بھی انوائرمنٹ سے آتا ہے. آپ کا ماحول آپ کو کانفیڈنٹ کرتا ہے یا آپ کے کانفیڈنس کو ڈرین کرتا ہے؟ You ask me again and again, what is confidence? What is confidence? What is confidence? Let me tell you in 2 single lines. Confidence is something you develop. When you fail and you get up, this is the time when you develop confidence. Confidence is something you develop. You learn something new. You get up early in the morning, you offer your prayer. You don't see the mobile for 2 hours and you say that I have abstained from mobile for 2 stat hours. Now you are confident. یہ وہ لمحہ ہوگا، آزما کے دیکھ لیں، جب آپ کو اپنے جسم کے اندر ایک انرجی بوسٹر فیل ہوگا کہ میں نے ایک طے کی تھی بات اور میں نے اس کے اوپر عمل کر لیا. بس دس از دا مومنٹ آف کانفیڈنس. اچھا، یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو نیکسٹ ٹاپک پہ کر کے ہم اس کو جو ہے کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں. ہجوم اور فوج، دیز 2 تھنگز آر ویری ڈفرینٹ. بہت سے لوگ کھڑے ہیں، ان کا کوئی وردی نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہے، یہ ایک بھیڑ ہے، ہجوم ہے. لیکن کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان کے سر تن پہ خاص قسم کی وردی ہے اور ہتھیار انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، ایک طرف ان کی نظر ہے، ایک طرح سے وہ چل رہے ہیں. یہ فوج ہے. کس چیز نے ہجوم کو فوج سے الگ کیا؟ پلاننگ نے، ڈسپلن نے. سو پلاننگ از ایکچولی اے بیوٹیفل ارینجمنٹ. ایک ترتیب ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. کائنات میں دیکھیں کتنی پیاری ترتیب ہے، جسم میں دیکھیں کتنی پیاری ترتیب ہے. آنکھیں 2، ان آنکھوں کا زاویہ دیکھیں، اینگل دیکھیں، 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے. کان ہے، جسم کی ایک ایک ساخت کو دیکھیں. ہم سب کا جسم ایک جیسا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے جسم کی پیتھولوجی، انیٹمی، سسٹمز آل آر ورکنگ ویری ہارمونیسلی اینڈ ود ڈسپلن. شعیب بھائی پہلا کوشچن دے. سبحان بھائی، سب سے پہلے جین زی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جو حالات ہیں ان کے اندر رہ کر کیا 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 جائے. ہماری جتنی یوتھ ٹاکس ہوتی ہیں اس میں فوکس جین زی ہوتا ہے. اور جین زی کے حوالے سے شروع میں نے کچھ بہت امپورٹنٹ اسٹڈیز پڑھی، میں نے کہا آج آپ سے میں شیئر کرتا ہوں. یور جنریشن از فورسڈ ٹو ڈو سم تھنگ which is very unnatural. You are performing for everyone, but you don't belong to anyone. You are globally visible, but you are locally invisible. You are followed by 1 million, but nobody knows where you live. You know everyone by their username, but you don't know their actual name. So in that scenario, what step you should take? Plant yourself somewhere deep. کسی ایک جگہ پہ گڑ جاؤ، جڑیں گاڑ لو اپنی. والنٹیئر کریں، کمیونٹی کو جو چیز چاہیے وہ بنائیں، اور یہ امید نہ کریں کہ ہر چیز میری انٹرنیٹ کے اوپر آئے گی. حالات دیکھیں یار کیا ہو گئے. وہ میں پڑھ رہا تھا کپل گولز ہوتے ہیں کچھ، اور ڈیسٹینیشن ویڈنگز ہوتی ہیں. کہاں سے آ گیا یہ؟ کیا ہے یہ؟ اس لڑکی نے پیارا سا کتا پکڑا ہوا ہے، اب سب کے ہاتھ میں کتا ہونا چاہیے والا. اس نے پیاری سی کیوٹ سی بلی پکڑی ہوئی ہے، سارے کیوٹ سی بلی لے کر آئے ہیں. اب
وہ اوپر چڑھا ہوا ہے. جس ملک میں جا کے جس اینگل سے اس نے شاٹ لیا, جو جوتے اور کپڑے پہن کے, میں نے بھی اسی اینگل سے جا کے اسی جگہ شاٹ لینا ہے. اور جس ریسٹورنٹ کی تصویریں اس نے اپلوڈ کی ہیں, وہ آپ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے وہاں جا کے اس کھانے کو سونگھنے کا, لیکن آپ اس جگہ پر پہنچ کے کوشش کر رہے ہیں کہ میں بھی ذہنی طور پہ وہ کروں. سوشل میڈیا تفریح کے لیے تھا, برائے زندگی نہیں تھا. یہ اس نے آپ کو نا بہت زیادہ کنفیوز کر دیا ہے. یو ہیو ٹو لیو ان دس ورلڈ, اور یہ لیو ان دس ورلڈ, یہ ٹیمپٹیشن کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. اور جن زی کو یہ دو نصیحتیں غور سے سننا. آپ کی زندگی میں نا کچھ انسان بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب آپ زیرو تھے نا اس وقت آپ کو گائیڈ کیا تھا, چاہے وہ اکیڈیمکس میں ہو, چاہے وہ اسپورٹس میں ہو, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. جب آپ جاب کرنے جائیں گے, ہائرنگ ہو گئی آپ کی, ہائرنگ کے بعد آپ کا باس یا آپ کا دیگر جو بڑے ہوں گے, آپ کے خیال میں سب کچھ ایک دم سکھا دیں گے آپ کو. میڈیکل سائنس میں سب سے خطرناک چیز ہے سرجری. دوائی تو چلو وہ بھی مشکل ہے دینا, آسان نہیں ہے, لیکن آپ امیجن کریں ایک سرجن جو ہے, عام آدمی کو چھری تو نہیں پکڑائی جا سکتی, جتنی مرضی کتابیں پڑھ آیا وہ. سرجری کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کو چھری کی پریکٹس ہو, اس کو دیا جائے کہ یار آؤ تم چیرو, تم کرو, میں پیچھے کھڑا ہوں. یہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا. Similar is case with the engineers. Your senior must have the courage to give you that machine which you have to operate, and that operation, practical demonstration will increase your experience, which is actually your legacy, which is actually the money. وہ بندہ جس نے آپ کو زیرو کے اوپر کچھ سکھایا تھا, کچھ بتایا تھا, رہنمائی کی تھی, کوچنگ کی تھی, کھڑا کرنے کی آپ کو کوشش کی تھی, اس کو کبھی نہ بولا. ماں باپ تو آبویسلی ہیں, لیکن مجھے اپنی زندگی میں یاد آ رہا ہے, میں نے پاکستان کی انڈر 18 باسکٹ بال ٹیم کو کیپٹن کیا ہوا ہے. پنجاب یونیورسٹی کی سوئمنگ ٹیم میں بھی تھا میں, اور ویسے بھی بی کام کا ٹاپر تھا پنجاب یونیورسٹی میں. ابھی بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے کچھ کوچ ایسے تھے اسپورٹس کے جو کہ ہمیں الگ سے ٹائم دیا کرتے تھے. اور میرے کچھ ٹیچرز ایسے تھے گورنمنٹ کالج کے اندر, اس وقت میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا, خبریں وغیرہ, لیکن ہمارے استاد صاحب تھے وہ میڈیا کے اوپر بہت ان تھے. وہ مجھے الگ سے بلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بیٹا تم نے CSS کرنا ہے, تمہارے میں یہ اسکلز ہیں, تمہیں یہ بتانا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے. تو ایسے لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, ان کو ضائع نہ ہونے دینا, ان کو صرف فیڈ بیک دیتے رہنا, کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نیچے رہ جائیں گے, آپ اوپر چلے جائیں گے. رونالڈو کا کوچ رونالڈو سے اچھی کک تو نہیں مارتا, لیونل میسی کا کوچ لیونل میسی سے اچھی کک تو نہیں مارتا, لیکن اس کا کوچ ہے. تو آپ اوپر نکل جائیں گے, وہ نیچے رہ جائے گا, لیکن وہ آپ کا محسن ہے. You should get in touch with him. Just say him, sir, I'm thankful to you and I will be thankful to you up till my last breath. And similar is the case, اس دنیا میں دو طرح کے آدمی یاد رکھنا, ایک 99% ہے, ایک 1% ہے. 99% لوگ وہ ہیں جو جب آپ کو دیکھیں گے نا غلطی نکالیں گے, فکس اٹ, غلطی کر رہے ہو, یہ اس طرح نہیں کرتے. 1% وہ ہیں جو آپ کی کوئی شائنی, آپ کی کوئی کیپیبلٹی, آپ کی کوئی فورس, آپ کا کوئی اچھا پہلو نکال کے اس کی تعریف کریں گے. یہ صرف 1% ہے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج. بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے آج کے دور میں کسی کی حوصلہ افزائی کرنا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آپ کریں اگر آپ سے ہوتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ نا زندگی میں بڑھتے بڑھتے بڑی ہی خطرناک موڑ پہ آ جاتے ہیں, انہیں اپنے آپ پہ شک ہو جاتا. اور اس سے زیادہ خطرناک موڑ زندگی میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کو اپنے آپ پہ شک ہو جائے, میں نہیں کر سکتا, یا واقعی میں اس قابل نہیں ہوں. آپ ہار جاتے ہیں. اس وقت اس بندے کے وہ کمنٹس آپ کو یاد آتے ہیں کہ نہیں تیرے میں تو اتنا کچھ ہے, یو کین ڈو اٹ. سو گیو دیٹ انرجی ٹو سم ون. Scan a person, find a good quality and share with him. کیا یہ تیرے میں اچھی بات ہے, بس چھوڑ دیں. اس کے بعد تجارت نہیں کرنی کہ میں نے اچھا کہا تو وہ بھی آگے سے رسپانس اچھا دے گا. تجارت نہیں, حق ادا کر دے اپنے انسان ہونے کا, بس. Give him the energy and quit. He will use it when he will need it. وہ ریزروائر میں چلا جائے گا, وہ بچا کے رکھ لے گا اس کو, آگے جا کے جب یوز ہونی ہوگی وہ یوز ہو جائے گی, آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو یہ خوبی شیئر کرنا سیکھیں. آپ لوگوں کی نا ایک خاص اڑان ہوتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں کسی ایسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں جس یونیورسٹی کا اتنا اسکوپ نہیں ہے, اتنا نام نہیں ہے,
یہ چیز نہیں ہوتی. سم ٹائمز یو جسٹ نیڈ اے پلیٹ فارم اینڈ دیٹ پلیٹ فارم ایلیویٹس یو. جسٹ ریمبر دس فیکٹ. آپ کو صرف ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے اور اس پلیٹ فارم کی مدد سے آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں. جیسے میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا ایک بات, یہ جو گولڈن ایگل ہوتا ہے نا, یہ بہت اونچی فلائٹ لیتا ہے اور یہ کرنٹس کے اوپر جا کے بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی سخت محنت کے ساتھ اپنے اتنے بڑے پڑوں کو پھڑپڑاتا ہوا ایک دفعہ اس کرنٹ میں داخل ہو جاتا ہے, اس فلو میں. اب وہ خود اڑتا رہتا ہے, گلائڈ کرتا رہتا ہے. یہ گولڈن ایگل اتنا اوپر اڑتا ہے, اتنا اوپر اڑتا ہے. دنیا میں جو سب سے زیادہ ایروپلین استعمال ہوتے ہیں وہ ہے بوئنگ 737. اس کی سپیڈ جو الاؤڈ سپیڈ ہے وہ 800 سے 850 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, اور اس کی جو سیلنگ ہے یعنی یہ کہاں تک اوپر جا سکتا ہے, یہ 41,000 فٹ اوپر جا سکتا ہے. اس کے اوپر جائے گا تو اس کے اوپر پھر پرابلم ہو جاتی ہے. جس طرح یہ B-2 بامبر ہے, یہ 60,000 جا سکتا ہے. F-35 لائٹننگ جو دنیا کا سب سے زبردست جیٹ ایئر کرافٹ ہے ملٹری کا, اس کی 65,000 سیلنگ ہے, نظر نہیں آتا, اوپر سے کر کے آ جاتا ہے. تو یہ جو ایگل ہے اس کی سیلنگ 10,000 فٹ ہے, 10,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہے اور بہت زیادہ اوپر ہے یہ. مجھے بتائیں کون سا اور پرندہ ہے جو 10,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہوگا؟ ایک دوسرا ایگل. ایک ایگل کی بلندی پہ کون اڑتا ہوگا؟ کوئی دوسرا ایگل. تو اگر آپ کو ایگل کبوتروں کے ساتھ اڑتا ملنا, سمجھ لیں کہ اپنی ہائٹ پر یہ پہنچا نہیں ہے. اگر وہ ایگل کے ساتھ ہی اڑ رہا ہے, اب وہ اپنی ہائٹ پر پہنچ گیا ہے. تو آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کون ہے. If kabutars are there, then it means that your height has not been attained. اور یہ جو فلائٹ ہے نا, سیلنگ ہے, یہ پرائیویٹ جیٹس کی سیلنگ ہوتی ہے. مطلب پرائیویٹ جیٹ آپ کو پتا پر کن لوگوں کے ہوتے ہیں. تو you have to maintain your ceiling. اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون سا پرندہ آپ کے ساتھ اڑ رہا ہے. اب آپ سے سوال کر لیتے ہیں کچھ. ہاں جی, آپ بتائیں. اب قرآن پاک میں لفظ محمد کتنی بار آیا ہے؟ 3 بار, 4 بار, 5 بار یا 6 بار؟ ویری گڈ, زبردست. دیکھو کیسی پیاری کتاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے اور آج بھی کچھ ناہنجار اعتراض کرتے ہیں کہ خود لکھی ہے. کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب میں 136 ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اور حضرت عیسیٰ کا 25 بار ہے. نبی پاک سے یہ کتاب منسوب ہے اور حق ہے. ان کا نام پاک صرف 5 بار ہے. ان کے والد والدہ کا نام نہیں, کسی بیٹا بیٹی کا نام نہیں, زندگی کوئی آخری ایام وہ کوئی نہیں. یعنی کس طریقے سے اعتراض آپ کر سکتے ہیں جبکہ حضرت مریم کا ذکر آیا اس کے اندر. واحد خاتون ہے. حضرت مریم کو جو فرشتے نے آ کر کہا کہ تمہیں بچہ ہوگا اور بغیر کسی باپ کے ہوگا, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی بات. آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو, دنیا کے پورے وہ جو ایک مذہب ہے اس کے ماننے والوں کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. پتہ آپ کو, اٹس اے ویری بگ ایونٹ. اور اس کا ذکر ان کی کتاب میں نہیں ملے گا, جبکہ قرآن پاک میں 2 دفعہ اس کا ذکر ہے. کلچرلی, ریلیجسلی کتنی ڈائیورسفیکیشن ہے اس کتاب کے اندر, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اتنی زبردست ڈائیورسفیکیشن ہے, کس کس جگہ کو نہیں ہٹ کیا گیا. حضرت خولہ کو جب ان کے شوہر نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پشت کی مثل ہے, اس دور کے اندر یہ جملہ کہنا طلاق تھا. دس واز سم تھنگ ڈس ریسپیکٹ ٹو وومن. وہ خاتون کے لیے کتنی ایگنی ہو جاتی ہوگی, کتنا پرابلم ہو جاتا ہوگا. نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہا کہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ میرے تو ماں باپ بھی فوت ہو چکے, پیسے نہیں ہیں, بچے میں اس کے پاس چھوڑتی ہوں تو ویسے ہی مر جائیں گے, میرے پاس رہتے تو بھوکے مر جائیں گے. انہوں نے طلاق نہیں کہا. یہ زمانہ جہالیت میں these words were tantamount to divorce. But now please give me some plan, something, some order so that my whole family should be saved. نبی پاک خاموش رہے, کہا اس بارے میں تیرے لیے میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے. انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی. مطلب نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. یہ ادب کا ایک تقاضا تھا کہ اصرار نہ ہو, بہت بڑی بارگاہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, مالک میں کیا کروں؟ تو اس کے بعد وہی کے آثار آئے. بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا چپ کر جا, چپ کر جا, وہی آ رہی ہے. وہی کے بعد فرمایا کہ اللہ سن رہا ہے اس عورت کی بات جو تجھ سے جھگڑا کرتی ہے. جھگڑے سے مراد تکرار کرتی ہے, اپنی ریکویسٹ پیش کرتی ہے. اس بات کو بھی قرآن نے مینشن کیا. اور اب
اس کے احکامات ہیں. یہ جملہ اپنی بیوی کو نہیں کہا جا سکتا, اس کے احکامات ہیں, طویل احکامات ہے, زہار اس کو کہتے ہیں, لیکن اتنے ٹف نہیں ہے, اور اس میں عورت کی سیفٹی ہے. دس از دا بیوٹی آف قرآن. اچھا, اب ادھر سے پوچھ رہے ہیں, ان سے پوچھیں, زمین کا سب سے گہرا مقام کون سا ہے؟ ماریانا ٹرنچ, بحیرہ احمر, بحر الکاہل یا خلیج فارس؟ فرسٹ ون, ویری گڈ. ٹھیک ہے, سب سے پہلا جو مقام ہے ماریانا ٹرنچ, وہی دنیا کا سب سے گہرا مقام ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلیں. اس سے کیا مراد ہے اور اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے؟ Metaphysics. I hope many of you must have gone through this terminology. What is metaphysics? پرسراریت, جن بھوت دیگر ایسی چیزیں. What is metaphysics? Meta means beyond and physics means nature. So anything beyond nature is in the boundary of metaphysics. سیدھی سی بات ہے, چیز کی حقیقت کیا ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے ہاؤ, میٹا فزکس کہہ رہی ہے کہ واٹ از ایکچولی دا کاز آف اٹ. انسان اس دنیا میں پیدا ہوا, اس نے سارا کچھ دیکھا, اپنے آپ کو دیکھا, جی رہا ہے, بڑھ رہا ہے, مر رہا ہے. اس نے سوال کیا ہاؤ, کیا ہو رہا ہے, یہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ یہ میٹا فزکس ہے. ارسطو کا اس پہ بڑا کام تھا, افلاطون کا بڑا کام ہے اس کے اوپر, بکس لکھی ہیں انہوں نے, اور بتایا کہ ایکچولی واٹ از میٹا فزکس. اور یہاں پہ اگر دین اسلام کی بات کی جائے اور انجینئرنگ کے ساتھ دیکھا جائے تو اٹ آپریٹس نیئر دا باؤنڈری بٹوین لاجک, سائنس اینڈ کانشیسنیس. جیسے مشین ہے, انجینئر کو میں سمجھاتا ہوں, زیادہ تر تعداد انجینئرس کی بیٹھی ہے. جو فزکس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مشین کس طرح کام کر رہی ہے, اور ایک انجینئر کہتا ہے کہ اس مشین کو ڈیزائن کس طرح کیا جائے, اس کی ایفیشنسی کو کیسے بڑھایا جائے. اور میٹا فزکس کہتی ہے کہ یہ پوری اسکیم آف ایکشن جس میں یہ مشین موجود ہے, تو یہ پوری اسکیم آف ایکشن کہاں سے آئی ہے. سائنس کا یہ بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, آئی ایم ہیئر ٹو ایکسیپٹ دا ریجیکشن, اگر اس میں کوئی اعتراض ہے تو مجھ سے کریں. سائنس یہ بتاتی ہے کہ لاز کیا ہیں, لا آف تھرمو ڈائنامکس کیا ہے, تھیوری آف میس ریلیٹیوٹی کیا ہے, ایسڈ اور بیس کا ریئیکشن ہوتا ہے, سالٹ الکلائی کہاں سے آتی ہے, لیکن یہ سب کچھ آیا کہاں سے یہ سائنس نہیں بتاتی. میٹا فزکس اس کو ڈیل کرتی ہے, ہاؤ یو ڈیل ود دا اوریجن آف تھنگس. اب قرآن اس بارے میں کتنی بات بتاتا ہے, میں نے بڑا ڈھونڈا آپ کو بتانے کے لیے کہ قرآن کے اندر میٹا فزکس کو میں کیا ایکسپلین کروں. بہت سی چیزیں ہوں گی, لیکن یہ ایک آیت نا میٹا فزکس کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے قرآن پاک میں, اور آپ اس کو خود سے ایکسپلور کریں گے. ہر بندہ اپنی ذہنی استعداد کے مطابق اس کو کھوبے گا. آپ کا قرآن ہے, یو آر الاؤڈ ٹو ایکسپلور اٹ. I am giving you the hint. As per my observation, this verse is 100% clicking the concept of metaphysics. سنو غور سے, اور یہ اسائنمنٹ ہے آپ کی کہ اس کے اوپر جا کے ورک کرو. قرآن کہتا ہے اے حبیب یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. They asked you about the soul. کہہ دو, کہہ دیجیے آپ کہ روح اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے جس کے بارے میں تمہیں بڑا کم علم دیا گیا ہے. وہ نبی پاک نا مدینہ شریف کے ایک غیر گنجان آباد علاقے میں تشریف لے جا رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ تھوڑی سی ٹیک بھی لگاتے جا رہے تھے. تو کچھ آ گئے اوپوننٹس, انہوں نے آ کر کہا کہ ان سے روح کا پوچھو. دوسرے نے کہا نہ پوچھو, یہ کوئی ایسی بات کریں گے جو تمہیں ناگوار گزرے گی. کہا نہیں پوچھو, روح کا پوچھو. پوچھا, نبی پاک نے سر اقدس جھکا لیا, وہی آئی, اور وہی میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ٹیل دیم دیٹ یو ہیو بین گیون لٹل نالج. نبی پاک کے نالج پہ یہاں پہ اعتراض نہ کرنا معاذ اللہ. حضور تو وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا پیارے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یو ہیو بین گیون دیٹ نالج. بخاری شریف کی 379 نمبر حدیث ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے نبی پاک نے فجر سے لے کے مغرب تک خطبہ ارشاد فرمایا اور سب کچھ بیان کر دیا. قطرے کا گرنا, ذرے کی جنبش, پرندے کا پر پھڑ پڑانا, حتیٰ کہ لوگوں کی پیدائش سے دیکھا ہم نے کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں. ایوری تھنگ ہیز بین ایکسپلینڈ ٹوٹلی. جن کا علم اتنا ہو ان کے علم پہ کیا اعتراض ہوگا مجھے بتائیں. 500 احادیث ایٹ لیسٹ بخاری کی نبی پاک کے علم کے بارے میں ہے, پتہ آپ کو.
اعتراض نہیں بنے گا کبھی بھی. نبی پاک کے علم کی اتنی بڑی یہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو بہت بڑا ہے. باقی آپ دیکھیں نا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سن لی, حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں میں علم دیا گیا, تو یہ ساری خصوصیات تو نبی پاک کے اندر ہیں. اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا علم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. حدیث پاک ہے کہ میں کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے, میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے, میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے, میں پیر بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے. یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ اولیاء کے بارے میں. اب یہ وہی ہے, میٹا فزکس ہے, یعنی دربار سجا ہوا ہے. جسٹ گیس ٹیک دس پوائنٹ, اس کو لینا. دربار سجا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت ہیں بیت المقدس میں, فلسطین میں, جو کہ یمن سے 1000 کلومیٹر دور ہے. اور آپ نے کہا کہ ملکہ سبا آ رہی ہے, اس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے اس کا. اب دیکھیں, نبی کوئی بات غیر دانستہ نہیں کہتے. جن کو کہی جا رہی ہے وہ نبی نہیں ہے, سامنے جو بیٹھے وہ نبی نہیں ہے, وہ یا تو انسان ہے یا جن ہے. اور یہ جو انوائٹ دیا جا رہا ہے کہ لاؤ, کون ہے جو اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرے گا, یہ وہی ہوگا نا جو دیکھ بھی رہا ہے تخت کو, اٹھا بھی سکتا ہے اور رستے کا بھی اس کو پتہ ہے. تو وہ نبی تو نہیں ہے جو سامنے بیٹھے ہیں اور ان کو اتنی بڑی انوائٹ دی جا رہی ہے کہ کون لے کر آئے گا, اس کے آنے سے پہلے آنا چاہیے. ایک بڑا طاقت اور خبیث جن کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ جی آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا. جب اس نے یہ کہا, حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں, یہ لیٹ ہے, پہلے چاہیے. اب اس کے بعد ایک ایسے شخص کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا. ان کا نام تھا آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پرانے دور کے ولی ہیں, ان امتوں کے ولی ہیں یہ. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا, ود اے بلنک آف آئی. اب مجھے بتائیں کیا چیز ان کو اتنا بڑا کر گئی؟ کتاب کا علم. قرآن پاک میں آیا کہ what was actually the factor is he was having the knowledge of book. کتاب تو قرآن مجید ہے, باقی نبیوں کو جو کچھ دیا گیا قرآن کے تو تحت ہی ہے نا. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے ہوں گے, جو کتاب دی گئی ہوگی, قرآن جتنا لیول تو نہیں ہوگا اس کا. اور ان کے پاس اس کتاب کا علم تھا, اتنی طاقت آ گئی کہ تخت اٹھا کے لے آئیں گے. تو آج اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے پاس قرآن کا علم ہے, وہ حافظ ہیں, وہ عالم ہیں, تو کیا وہ لا سکتے ہیں تخت ایسا؟ قرآن جیسا تو علم نہیں ہے نا وہ والا, قرآن کا تو بڑا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ظاہری علم نہیں ہوتا, ایک پوشیدہ علم بھی ہوتا ہے جو کہ ان کو دیا گیا تھا. تو دس از میٹا فزکس کہ وہ تخت آ جائے گا. اور یہ یاد رکھنا, یہ چین آف ہیرارکی سنو, تمام نبیوں کا علم, تمام اولیاء کا علم ایک نبی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندر اور ایک قطرہ. اور تمام نبیوں کا علم نبی پاک کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندر اور ایک قطرہ. اور نبی پاک کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندر اور پانی کا ایک قطرہ. اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا, جو کشتی میں بیٹھے تھے نا دونوں, تو ایک چڑی آئی, اس نے پانی میں نا, سمندر کے پانی میں 3 چوچیں ماری. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو 3 چوچیں اس نے ماری ہے نا, میرا آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنی یہ چونچیں تھیں. کیونکہ حضرت خضر کے پاس بھی میٹا فزکس تھی, علم تھا نا. آپ نے 3 کام کیے, آپ نے وہ کشتی توڑی, بچہ قتل کر دیا, اور آپ نے وہ دیوار سیدھی کھڑی کر دی. اور کہا سوال نہیں کرنا, لیکن جب سوال کیا تو اس سوال کا جواب دیا. سو میٹا فزکس, دس از سم تھنگ مسٹیریس. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ ہم نے اس کو آسمان اور زمین کی نشانیاں دکھا دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا بیت المقدس پہ کھڑا کیا اور پورا آسمان کھول دیا ان کے لیے. انہوں نے عرش دیکھا, کرسی دیکھی, سب دیکھ لیا. پھر کہا ابراہیم ہم نیچے دیکھ. انہوں نے نیچے دیکھا, زمین میں جتنے خزانے تھے سارے دکھا دیے. So these things are something beyond our imagination. تو اس چیز پر ہمیشہ اعتماد رکھنا کہ کچھ ایسا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں وہ ماننا ہوتا ہے.
نبی پاک معراج پر گئے، مجھے آپ کو یہ ماننا ہے بس، اولیاء کا یہ تصرف ہے، مجھے آپ کو یہ ماننا ہے بس، جو کر سکتے ہو وہ کرو، باقی زیادہ کوشچنز کر کے اپنے آپ کو کھبو کے پریشان نہ کرو۔ جی شعیب بھائی کوشچنز جو کہ میں ان سے کروں گا۔ عام الحزن کس سن کو کہا جاتا ہے؟ 9 سنیں وہ اس کو یا 10ویں ہجری کو، 11ویں ہجری کو یا 12ویں ہجری کو؟ 10۔ آپ کا سین کو لمبا کرنا بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا لیٹا ہوا ہے یہ، لیکن یہ ٹھیک ہے، 10 ہجری کا تحفہ دے دیں۔ سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب کس خلیفہ کو دیا گیا؟ حضرت ابو بکر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو یا حضرت زبیر کو؟ حضرت عمر۔ میں نے تو بولا ہی نہیں ہے، میں نے ڈیلیبریٹلی مس کیا تھا۔ دیکھیں سب سے بڑی قیمتی چیز آپ کے پاس کیا ہے؟ اٹس ویری سمپل۔ یہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، میں اس لاش کے پاس جا کے اس کو کان میں کہتا ہوں کہ میں تجھے $1 بلین دیتا ہوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اسے کہتا ہوں تجھے میں لیمبورگینی گاڑی دیتا ہوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اسے کہتا ہوں میں تجھے DHA کے اندر 2 کنال کی کوٹھی دیتا ہوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اتنی بڑی بڑی آفرز میں کر رہا ہوں، وہ نہیں ہل رہا کیونکہ اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ زندگی۔ جب زندگی تھی ان سب چیزوں کی اہمیت تھی، جب زندگی چلی گئی ان چیزوں کی اہمیت بھی چلی گئی۔ تو آپ کے پاس زندگی ہے، اس وقت ہے، یو آر الائیو، یو آر بریدنگ، یو آر ایٹنگ، یو کین واک، یو کین اسمیل، سو دس از لائف، لیو اے لٹل، ٹرائی ٹو لیو اے لٹل، ٹرائی ٹو گریس دس لیونگ، ٹرائی ٹو ایکنالج دس بلیسنگ دیٹ آئی ایم سٹنگ لائک دیٹ. You know that if you are sitting like that, then you are better than half of the world. You are not having that much pain in your back. You can sit like that. So this is a blessing. آپ کے پاس سب سے اہم ترین چیز زندگی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور زندگی کے 3 ٹائپس ہیں۔ کتنے ٹائپس ہیں؟ ایک جو ابھی زندہ ہیں آپ، ایک قبر میں ہوں گی اور ایک آخرت میں ہوگی۔ اور ان تینوں ٹائپس میں اہم ترین زندگی کی ٹائپ کون سی ہے؟ آخرت کی۔ امام غزالی کی یہ مثال میں نے سینکڑوں بار اپنے بیانات میں دی ہوگی۔ اٹ از ون آف دا بیسٹ کہ اگر آپ آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی مثال لیتے ہیں تو اس طرح ہے جیسے ایک پرندہ اڑا اور اس نے گندم کا ایک دانہ اپنی چونچ میں رکھا اور وہ یہاں آیا اور اس نے یہاں پہ وہ دانہ رکھ دیا، اور پھر وہ گیا اور ایک دانہ کنک کا پھر لے کر آیا اور اس نے یہاں پہ رکھ دیا، پھر گیا، 3rd راؤنڈ ہے، پھر گیا، 4th راؤنڈ ہے، وہ پرندہ گیا آیا۔ اس طرح اس پرندے نے 7 زمینیں اور 7 آسمان گندم سے بھرنے ہیں۔ کیا بتا سکتے ہیں کتنے ٹائم پیریڈ میں وہ بھرے گا؟ 9۔ بس سمجھ لو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی مثال یہ بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی لمبی ہے۔ گاٹ مائی پوائنٹ؟ تو کتنا نادان ہے وہ شخص جو سیکنڈوں کے اندر ختم ہو سکتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی مرا جا سکتا ہے، اور آپ اس زندگی کی فکر نہیں کر رہے۔ تو زندگی یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ کچھ مائل سٹونز کا نام ہوتا ہے۔ آپ پیدا ہوئے اپنی ماں کے جسم سے، آپ 9 ماہ بعد باہر آ گئے۔ ایک ماں کو میں نے سنا بچے کی پیدائش سے پہلے وہ رو رہی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ تیری پہلی پیدائش ہے، تجھے ڈر ہے کہ درد اتنی زیادہ ہوگی اور سارا کچھ ہوگا؟ وہ کہتی نہیں، مجھے رونا صرف اس بات پہ آ رہا تھا کہ ابھی میں نے اس کو اپنے اندر چھپایا ہوا تھا، سارے معاملات درد وغیرہ میں سہ رہی تھی، اس کو بچایا ہوا تھا، اب جب وہ اس جنگل میں آ جائے گا تو کس طرح میں اس کو بچا پاؤں گی؟ بہرحال ایک وقت تھا، وہ چھوڑ کے آپ آ گئے۔ 4 ماہ کے اندر آپ نے اپنی گردن کو سیدھا کرنا سیکھا، 6 ماہ کے اندر آپ بغیر کسی سپورٹ کے بیٹھنا شروع ہوئے، 1 سال کے بعد آپ نے چلنا شروع کیا، 3 سال کے بعد آپ نے ویل ڈیفائنڈ ورڈز بولنا شروع کر دیے، پھر آپ کنڈر گارڈن میں گئے، آپ مونٹیسری میں گئے، آپ تقریباً 22 سال کی عمر میں فارغ ہو جائیں گے، آپ کی نوکری ہوگی، بنگلہ گاڑی وغیرہ سب ملے گا، اور اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے گی۔ دس از دا انٹائر سرکل آف لائف، جو پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی بیچ میں کچھ ایسے سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں، کہیں بریک ہو جاتا ہے۔ میں نے کمپلیٹ سرکل آف لائف بتایا جو اس دنیا میں ہر مذہب کے انسان کے ساتھ ہونا ہے، اور ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ دس از ناٹ مائی سرکل آف لائف، مائی لائف از اے جرنی بیونڈ اینی سرکل، دس از اے پرپز آف لائف وچ آئی ہیو ٹو سرچ آؤٹ۔ زندگی کی قدر کرو، ان مائل سٹونز کو دیکھتے جاؤ۔ ہمارے یہاں پہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں صرف،
لے جاؤ, ایک مسلمان کی زندگی کا سرکل کیا ہوتا ہے؟ پیدائش, بندگی, موت. سمجھ آئی؟ پیدائش, بندگی اور موت. یعنی پیدائش کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت میں ہی کرنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک پرپز ہے. اور اب یہ انجینئرز دیکھیں, آپ مجھے بتائیں جتنے انجینئر, کچھ انجینئرنگ کے کوالیفائڈ انجینئرز بھی بیٹھے ہوں گے آپ میں سے, مکمل انجینئرز بھی ہیں. ہاں, عرفان ہے ماشاءاللہ, یہ یو ٹی ٹیکسلا سے ہیں, آپ ہیں, شعیب بھائی ڈبل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. آپ لوگ مجھے بتائیں, بلکہ جو فائنل ایئر کے بھی بہت زیادہ آ جائے ہوں گے, مجھے ایک بات بتائیں, ایک مشین ہوتی ہے, وہ مشین کب بنتی ہے؟ جب سارے انجینئرنگ کے پرنسپلز اس پہ لاگو کیے جائیں. ویسے بن سکتی ہے, ایک ایک انچ کے مطابق آپ اس کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, گھومے گی کیسے, ایفیشنسی کیا آئے گی, کون سا لا لگے گا, پھر ایک پرچہ بناتے ہیں کہ یہ مشین اس کے مطابق چلے گی. ایک لا بھی ہٹ جائے مشین سپارک کر جائے گی, لاکھوں زندگیوں کو خطرہ ہو جائے گا. تو یار یہ جو مشین ہے, جو موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین ہے, 78 آرگنز ہیں, 75,000 انزائمز ہیں جو کیمیکل ریئیکشن کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں, 50 ہارمونز ہیں جو ڈاکے کی طرح جا رہے ہیں, 206 ہڈیاں ہیں, تقریباً 605 مسلز ہیں آپ کے. اتنی بڑی مشین بغیر کسی ڈیزائن کے بنی ہوگی, بغیر کسی مقصد کے بنی ہوگی. تو میں سمپل سی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. یار ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو نا ڈگری کے لیے پڑھ رہا ہے, ایک اسٹوڈنٹ ڈگری کے لیے پڑھ رہا ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اوپنلی کہتا ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے نبی پاک کی ایک حدیث سنی ہے کہ تم میں بہترین شخص ہوا جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے, دنیا کے لیے نکلتا ہے, دنیا میں دنیا کر کے دنیا کے لیے باہر جاتا ہے, دنیا سے واپس آ جاتا ہے, اور ایک ہے وہ آخرت کے لیے نکلتا ہے, سارا دن آخرت کی بات کر کے آخرت کی سوچ کے ساتھ واپس آتا ہے. دونوں میں فرق نہیں ہوگا, بہت فرق ہوگا. Being a student, you should acknowledge that, you should see that. تو جنت میں گھر بنانا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اگر ہم اس چیز کو کریں. ختم کی طرف لے کر آ رہا ہوں اپنی یوتھ ٹاکس کو. آپ اسٹوڈنٹس ہیں, اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر لے کر آئیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنی پرپز آف لائف کو صحیح کریں. اور ایک چیز جو فیئر آپ کے اندر ہے بہت زیادہ, خاص طور پہ انجینئرس کے اندر, فیئر کسے کہتے ہیں اور یہ کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے؟ ایک عورت ہے, اس کا پوڈ کاسٹ ہوا, اسے کوشچن کیا گیا, اس عورت نے دنیا میں جتنے بھی طریقے کینسر سے بچنے کے ایجاد ہوئے ہیں نا, اس نے سارے کر لیے. طارق بھائی, جتنے طریقے کینسر سے بچنے کے ہیں نا اس نے آزما لیے. چائنا چلی گئی جی کینسر سے بچنے کے لیے, فلاں بوٹی کھا لو, سارے کر لیے, کینسر ہو گیا. اس کو بٹھایا, پوچھا ہاں بھائی سب کچھ تو کر لیا تھا, کینسر ہو گیا, کیسے ہوا؟ اس نے کہا سائنس نے مجھے سب کچھ بتا دیا, ایک چیز نہیں بتائی تھی, اور وہ موت کے قریب جا کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے. کہا کیا؟ اس نے کہا ڈر. وہ جو مجھے ڈر لگ گیا تھا نا کہ کینسر نہ ہو جائے اور میں بھاگ رہی تھی علاج کے لیے, اس ڈر نے مروا دیا مجھے. ڈرنا نہیں ہے, نو فیئر. آپ کو ڈر کس چیز کا؟ میں نے لکھ کے لے کے آیا ہوں کہ اے آئی آپ کی جابز ریپلیس کر رہی ہے. یہ ڈر چھوٹا نہیں ہے, واقعی بہت بڑا ڈر ہے. میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں, دوسری ویڈیو میرا خیال ہوگی, ورلڈ بینک کی بڑی وارننگ, ڈیلیبریٹلی اوریکل نے 80,000 جابز ریپلیس کی ہیں $1.5 بلین کے پروفٹ کے باوجود. میٹا بندے اڑا رہا ہے, بہت زیادہ لے آفس ہو رہی ہیں. آئی ٹی کے اندر تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں, آپ کے سامنے ہیں. کوڈنگ بھی خود کر رہی ہے, لو پیڈ ورکر بھی, اور جو پہلے کہتے تھے جب ڈیٹا سرچ کر کے لے کر آتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اے آئی بندے اڑا رہی ہے. آپ کو اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے, لیکن صرف ڈرنا نہیں ہے, پریکٹیکل سٹیپ اٹھانا ہے. اے آئی کبھی انجینئر کو ریپلیس نہیں کرے گی. وہ انجینئر جو اے آئی جانتا ہے وہ سب کو ریپلیس کر دے گا. اب وہ تکنیک تو سوچو, میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, امریکہ نے جب دیکھا چائنا بہت آگے بڑھ رہا ہے, اس نے کہا بائیکاٹ چائنا کی مہم چلاؤ. بائیکاٹ چائنا, شرٹوں پہ لکھو, کیپس پہ لکھو بائیکاٹ چائنا, آرڈر کرو 1 کروڑ شرٹوں کا, بائیکاٹ چائنا. وہ 1 کروڑ شرٹ چائنا سے بن کے آئی تھی, بائیکاٹ چائنا لکھا تھا پیچھے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یو مسٹ بی اویئر.
फियर नहीं करना। नंबर 2, फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं मानता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल है और इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं खुद इंजीनियर्स के इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपकी वजह से है ना। मुझे बताओ, अगर आप इंटरव्यू देने गए हो, उसको बंदा चाहिए तो उसने इंटरव्यू कंडक्ट किया ना। आप इंटरव्यू देने गए हो, उसको बंदे चाहिए तो इंटरव्यू रखे ना उसने, तो आप नहीं हुए उसमें, इसका मतलब कंपिटेंट नहीं थे आप। वो लड़का जो अच्छा लीडर था निकल गया, अंग्रेजी अच्छी बोलता था निकल गया, शूटिंग सही थी उसकी निकल गया, 1 डिग्री के साथ 10 हुनर और आते थे निकल गया। आप नहीं क्लियर कर सके इंटरव्यू, कुछ कमी तो थी ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप में स्किल्स की कमी है। नंबर 3, मैं इंजीनियर क्यों बन रहा हूं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इंजीनियर क्यों बन रहा हूं? व्हाई आई एम बिकमिंग एन इंजीनियर? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? ओनली मनी? दिस इज अ वेरी स्मॉल मोटिव, दिस इज वेरी टाइनी मोटिव, दिस इज नथिंग एंड वाकई नथिंग। इंजीनियर बन के पैसा कौन सा मिल रहा है आज? तय करो, आज जाके लिखना है, सारों ने लिखना है वाई आई एम बिकमिंग इंजीनियर। मैं क्यों इंजीनियरिंग कर रहा हूं, रीजन क्या है? फैमिली प्रेशर है जीपीए का बहुत ज्यादा, और लिंक्डइन एंग्जाइटी बड़ी होती है आजकल कि बोला कि लिंक्डइन इतनी है। वो मेमन सेठ का 25वां चैप्टर चल रहा है जिंदगी का, आपका पहला भी नहीं शुरू हुआ, आप उसे कंपैरिजन कर रहे हैं। वो बहुत आगे है, अभी परेशान ना हो। जेसन का इंटरव्यू हो रहा है लाइव टीवी चैनल के ऊपर, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा चैनल है, और जो पॉडकास्टिंग कर रहा है बंदा वो दुनिया का टॉप 5 पॉडकास्टर्स में से है। वो कहता है, जेसन आई हैव ए लेटर विच वॉज रिटन बाय यू व्हेन यू वर 9 years old। जेसन तुम जब 9 साल के थे तुमने एक लेटर लिखा था, वो लेटर मेरे पास है, एंड दैट वाज ए लेटर रिटन बाय ए 9 years old। उसने कहा, जेसन इसमें लिखा हुआ है कि मैं जब 30 साल का होऊंगा तो मैं NBA में, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है, उसके अंदर मैं जा चुका हूँगा। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है। और तुम चले गए, और तुमने लिखा कि उसके बाद मैं अमेरिकन ओलंपिक टीम में भी जा चुका हूँगा, और तुम वहाँ भी चले गए। बोथ द थिंग्स वर इमेजिन्ड एंड ड्रीम्ड एंड नाउ यू आर इन दैट। ये क्या था? उसने कहा कि मैं एक क्रेडिट अपनी माँ को देता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि स्पीक थिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस, स्पीक थिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस। हमेशा अपनी जबान से वो बोलो जो तुमने आगे करना है, डेली बोलो। उठो, तुम्हारे सामने वो लिखा हो, किताब में लिखो। मेरे पास लोग आके शिकायतें करते हैं, अपना अलमिया बयान करते हैं कि हम पुरानी किसी माजी की याद को भूल नहीं पा रहे। कोई ब्रेकअप ऐसा था, कोई फौतगी घर में ऐसी हो गई, कोई सान्या ऐसा हुआ, भूल नहीं पा रहे। ले जाओ मेरी बात, एक दफा मेरे कहने पे उस पूरी स्टोरी को लिखो हाथ से जाके। आज उस वाक़े की शुरुआत इस तरह हुई, एक एक लाइन लिखना, डिटेल। इस जगह पर हुआ, वो दरवाजा खुला, उस दिन मैंने सुबह उठ के बैंगन खाए थे, शाम को ये हुआ, अचानक दरवाजा खोला, सामने ये हुआ था। 1 to all वो पूरी स्टोरी हाथ से लिखो। 1 दफा, 2 दफा, 30 दफा आपका दिमाग ना उसको भूले, यहां खड़ा हूं, मुझे आके शेयर कर देना मुझसे। स्पीक थिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस। क्या बनना चाहते हो? एक दफा लिखो तो सही, बोलो तो सही, ये मैंने करना है। Want to become a very big businessman? Speak it out. मैंने बहुत बड़ा कारोबारी आदमी बनना है, बहुत बड़ा इंजीनियर बन के मैंने पैसे कमाने हैं। हत्ता कि वो लोग जो इबादत की तरफ नहीं ना आ रहे होते, उनको भी हम यही कहते हैं कि बोलो तो सही मैंने नमाजी बनना है, कहो तो सही अपने आप को मैंने नमाजी शुरू करनी है। एक बात याद रखें, आपने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है ना, उसको अप्लाई करें पहले, टोटल को। समझ रहे हैं बात? समझ गए? उससे रूह गर्दानी ना करें। आम तौर पे उसमें कोई गैर शरई चीज़ नहीं होती, और अगर है तो वो वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएगी। बात समझ रहे मेरी? खूब पढ़ें, जो डिग्री आप ले रहे हैं उसके बारे में दौरे तालिबुल इल्मी में खूब इल्म हासिल करें। हाँ, बाद में चाहे उस सारे इल्म को फेंक दें, थोड़े पे अमल कर लें, थोड़े पे अमल ना करें, वो बात की बात है। अभी सारा इल्म ले लें, और जब आप उस फील्ड में आएंगे, प्रैक्टिकल फील्ड में, सबसे पहले आपकी बुक की आपकी मदद करेगी। जो बुक में लिखा है अप्लाई करते हैं। पब्लिक फील्ड, ऑब्वियसली यू नीड योर बॉडी लैंग्वेज, you need your firm handshake, you need a very good smile, you need a good eye contact, you need to say aap janab,
You have to respect your seniors. You have to see your juniors. اور آپ نہیں, صرف پبلک ایڈمنسٹریشن نہیں, دنیا کے ہر بندے کے لیے جھوٹ حرام ہے. دنیا کے ہر بندے کے لیے غیبت, چغلی, ناجائز سفارش حرام ہے. وہ تو ایک بریکٹ الگ ہی ہو گئی نا. تو آپ نے اپنی ڈریسنگ پہ توجہ دینی ہے. آپ کی پوری آرگنائزیشن کی نمائندگی آپ کی ذات کے ذریعے ہو رہی ہے. آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اپنے موڈ پہ آگے چھریاں نہیں پھیرتے جانی. ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک سیلز ریپرزینٹیٹو تھا, پبلک ریپرزینٹیٹو تھا, پی آر کا بندہ, وہ رو رہا تھا کسی وجہ سے, گھر میں کوئی سانیہ ہوا ہوگا یا کوئی اور مسئلہ ہوگا. سامنے سے بندہ آ گیا جس کو اس نے ریسیو کرنا تھا, دکھایا گیا, اس نے نیچے منہ کر کے اپنا سارا کچھ صاف کیا, جو کرنا تھا کر کے فل مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس سے ملا, اس کو ڈیل کیا, دوبارہ رونے لگ گیا. دس از پروفیشنل ایتھکس. پبلک ایڈمنسٹریشن, یو آر دا بیک بون. میں نے کل ایک جملہ کسی کو کہا تھا, میرا جملہ لے لو, میں نے کہا تو کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے لیکن آپ پہ فٹ بیٹھ رہا ہے. میں نے کہا ایک عالم اور ایک مبلغ کو اتنا خیال رکھنا چاہیے اپنے الفاظ کا, اپنے مزاج کا, وہ چاہے نہ اگلے کو کفر میں دھکیل سکتا ہے. عالم ہے, مبلغ ہے, اس نے اصلاح کرنی ہے, اس سے سوال کیا گیا, وہ چڑھ گیا, اس نے اور کوئی بات کر دی, اس نے طنز کر دیا, اگلا تو گیا. تو آپ کو بڑی احتیاط کرنی ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا, جو غلط باتیں بتا دی وہ نکل گئی ہیں ساری, اس کو چھوڑ دیں. آپ نے اپنے آپ کو سیٹ کیسے رکھنا ہے. All these are the last two things which I want to share with you. میں آپ کے کپ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں, میں نے یہ جاننا ہے کہ یہ آپ کو پورا پڑ جائے گا جو اندر ہے, آپ کو کافی ہے یہ. لیکن آپ میرے کپ میں اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اس کے کپ میں میرے سے زیادہ تو نہیں ہے. لوگوں کی نظروں پہ نظر رکھیں. مومن 2 دفعہ دھوکہ نہیں کھاتا. وہ کس چکر میں ہے بندہ, وہ والا بہت جڑا ہوا ہے ساتھ, لیکن وہ کس چکر میں ہے, سمجھی بات میری کہ نہیں. کبھی مت بھولنا ان 2 الفاظ کو, نتائج اور ذرائع. ہماری فکر نتائج پر ہے, کتنی شہرت آ گئی, کتنا پیسہ کما لیا, کتنا نام ہو گیا, وہ کس ذریعے سے آ رہا ہے وہ تو دیکھو. ایک بندہ دن رات کام کر رہا ہے, نتیجہ دے رہا ہے, پیسے بھی آ گئے, شہرت بھی آ گئی, جسم فارغ ہو گیا, اس کا برن آؤٹ ہو گیا, جوانی کے اندر ہی جھریاں آ گئی. کیوں؟ ذریعہ جسم تھا, اس کو مضبوط نہیں کر رہا, وہ نتائج پر فوکس رکھا ہوا ہے. انجینئر صاحب مشین کے اوپر آئلنگ نہیں کر رہے, مشین کے اسپیئر پارٹس بدل نہیں رہے, مشین کا جو نتیجہ آتا جا رہا ہے اس کو نچوڑی جا رہے ہیں. اینڈ میں کیا ہوگا؟ تباہی مچ جائے گی. آپ رشتوں سے حق مانگ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ میری عزت کرے, تو کیا آپ نے ایسا ماحول بنایا کہ بچہ آپ کی عزت کرے؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ شادی ہوئی ہے تو بیوی رحم کرے, بیوی ساتھ دے, کیا ایسا رشتہ بنا ہے؟ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے دل کا سکون بنے. لو میری بات یہ ادھر دیکھو, ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے دل کا سکون بنے. وہ یہ بات بھول رہا ہوتا ہے کہ عورت کا سکون مرد کے سلوک کا عکس ہوتا ہے. عورت کا سکون مرد کے سلوک کا عکس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھے گی تو ساتھ سکون پڑا ہوگا پیکٹ میں, تو وہ سکون کو اٹھا کے دے دے گی. میں نے سلوک کیا کیا اس کے ساتھ؟ اسمائل دی, اس کو ریکگنیشن دی, عزت دی, اس کو سیکیورٹی فیل ہوتی ہے میرے ساتھ, اور سب سے بڑھ کر اس کو توجہ حاصل کرنے کے لیے مقابلہ تو نہیں کرنا پڑ رہا اس سیٹ اپ کے اندر. اور اگر ایسی چیزیں ہیں وہ کہاں سے لائے گی سکون؟ نتائج اور ذرائع. وہ بندہ جو سسٹم کو ٹھیک کر لیتا ہے نا اپنے, وہ سسٹم جو بنا رہا ہوتا ہے نا, ایک بندہ ہے اس کا مطلب جسم تھوڑا بھاری ہو گیا, اب ایک تو ہے کہ فوراً تھوڑی بہت ہی چیزیں وہ ایسی کھائے کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے, ایک ہے کہ وہ زندگی کا سسٹم ایسا بنائے کہ وہ ٹھیک ہو جائے.